فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں بھی اہل سنت والجماعہ جو باتیں بھی کتاب و سنت سے ثابت ہیں فرشتوں کے سلسلے میں، ہمارا اور آپ کا ایمان اس پر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ آج کے دور میں نہیں، وہ جو ہے خیر و شر کی جو طاقتیں ہیں اس کو فرشتے اور شیطان کہا گیا۔ یہ بہت لاجیکل جو ریشنلسٹ جو مسلم ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ریشنلزم کو فالو کر، اپنی عقل کو فالو کر، نہیں جی وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو نورانی جو بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خیر کی طاقت ہے۔ یہ جتنی بھی شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو شر کی طاقت ہے۔ یہ اصل میں جو اپنی عقل کی طاقت کو لگا رہے ہیں تو شریعت کی طاقت انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ واضح دلائل ہیں قرآن کے بھی، واضح دلائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بھی کہ فرشتے مخلوق ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الملائکۃ خلقت من نور والجان خلقت من نار، کہ ملائکہ یہ نور سے پیدا کی اور جنات اور شیاطین یہ آگ سے بنائے گئے اور انسان مٹی سے بنائے۔ مسلم کی حدیث سے واضح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک کے اندر فرشتوں کا کئی جو مقام پر ذکر کیا کہ باقاعدہ مخلوق ہے، بلکہ آج کے جمعے کے حاضری میں بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ نظر نہیں آتے، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں۔ آپ کی روح آپ کو نظر آتی ہے، بیٹھے ہیں نا آپ، یہ روح نکل جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ پورا جسم تو اپنی جگہ موجود ہے نا، ہاتھ بھی وہی ہیں، پیر بھی وہی ہیں، سر بھی وہی ہے، سب کچھ ہے، پوری باڈی موجود ہے، لیکن بندہ کہتے ہیں چلا گیا بھائی، موت ہو گئی، انتقال کر گئے۔ کیا ہے یہ روح؟ دیکھیے آپ کو کبھی نظر آئی؟ کالی تھی، گوری تھی، پیلی تھی، موٹی تھی، دبلی تھی، کیا تھی؟ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ایمان والوں کا ایمان بالغیب اگر ہے تو فرشتوں پر ایمان بھی لازمی ہے۔ شیاطین اور جنات بھی موجود ہیں، یہ کوئی طاقتیں نہیں ہے، باقاعدہ مخلوق ہے۔ ان مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، اس کائنات کو انتظام کے لیے، تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اللہ نے ڈپارٹمنٹ وائز ذمہ داریاں اللہ نے عطا فرمائی۔ جس طرح احادیث سے بات واضح ہے، زمین کے بھی فرشتے ہیں، آسمان کے بھی فرشتے ہیں، عبادات کے لیے خاص فرشتے ہیں، طواف اللہ تعالیٰ کے جو ہے جو بیت المعمور ہے، جس طرح زمین کا کعبہ ہے وہ آسمان کا کعبہ ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس عرش اس جو ہے بیت معمور کا طواف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو ایک وقت میں اللہ نے لگایا ہے، جو اتنی کثرت سے ہیں، اور آسمان کے اندر اتنی کثرت ان کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے فرشتوں کی اتنی کثرت دیکھی کہ 4 انگلی، یہ 4 انگلی مطلب تقریباً 2 انچ کا فاصلہ بھی ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا نہ ہو۔ یہ کثرت ہے فرشتوں کے آسمانوں کے اندر، اور زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے کام کے لیے فرشتوں کو لگائے ہیں، بلکہ ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے بھی 2 فرشتے موجود ہیں جو ہم سے غائب نہیں ہوتے کسی بھی حالت میں۔ اسی طرح اس جمعے کی مجلس کے اندر بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ جو پہلے ہمارے اپنے احباب جو تاخیر سے آتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث پر غور کریں، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ آتے تو ہیں لیکن خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر آ گئے تو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے دفتر لے کر، رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں دروازوں پر، مسجد کے دروازے پر، جتنے دروازے ہیں وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ 10 دروازے 10 دروازوں پہ رہیں گے۔ اب جو بندہ بھی پہلے وقت میں داخل ہوتا ہے، یہ 5 جو ہے گھڑیاں، یہ 5 جو ہے وقت کے اعتبار سے کیٹیگری وائز اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا۔ اگر ہم 1 گھنٹہ بھی لے لیں گے تو 1 گھنٹہ خطبہ شروع ہو رہا ہے 12:50 پہ، تو پھر اس سے پہلے 1 گھنٹہ لے لیں، اس سے پہلے 1 گھنٹہ لے لیں، اس سے پہلے 1 گھنٹہ لے لیں، تو 5 گھنٹے پہلے جو بندہ آ رہا ہے اندر، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں میں، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس بندے کا نام یہ فرشتے لکھتے ہیں اور وہاں پر لکھتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کے راہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد کی گھڑی میں، اس کے بعد کے اور میں جو بندہ داخل ہوتا ہے نام لکھا جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، اللہ کے راہ میں ایک گائے قربان کرنے کا ثواب۔ اس کے بعد کی گھڑی میں
نام لکھا جاتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے اللہ کے راہ میں ایک بکرا قربان کرنے۔ اس کے بعد کی گھڑی میں نام لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں ایک مرغی جو صدقہ اس نے دی ہے۔ اور اس کے بعد کی گھڑی میں یہ سب سے لاسٹ آور ہے جو امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے تک کا، اس میں نام لکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کہ یہ بندہ داخل ہوا جمعے کا اس کو اجر ہے، اور ساتھ میں اللہ کے راہ میں ایک انڈا اس نے صدقہ دیا۔ اب امام جب خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں مجلس کے اندر۔ آپ تلاش کریں، آپ کی مجلس کے اندر اگل بغل میں رہیں گے فرشتے، نظر نہیں آئیں گے آپ، لیکن اللہ کے رسول پر اس صداقت کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس پر ہمارے ایمان ہے، تو فرشتے ہماری مجلس میں بھی حاضر ہیں۔ اسی طرح صبح شام کے فرشتے اللہ نے رکھا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ڈے شفٹ نائٹ شفٹ، ڈے شفٹ والے آتے ہیں فجر میں اور نائٹ شفٹ والے آتے ہیں عصر میں، اور یہ ان کو جو ہے اپنا جو بھی جو ہے ریکارڈ ہے، جو بھی جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں اور ان کو جو ہے ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دو نمازیں فجر اور عصر میں یہ فرشتوں کی حاضری کی نمازیں ہیں، جس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، رات کے فرشتے بھی وہاں پر ہوتے ہیں، دن کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے اندر بھی یہ دونوں فرشتے وہاں پر رات اور دن کے موجود ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے پیدا کیا، ان کو مختلف طاقتیں دی ہیں، ان کے مختلف جو ہے شکلیں اللہ نے بنائی ہیں۔ شروع کے خطبے کے شروع میں نے فرشتوں کے سلسلے میں وہ آیت سورہ فاطر کی پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے اولی اجنحۃ، کہ ان کے جو پر ہیں، اور یہ پر جو ہے مثنا دو پر ہیں، دو پر ہیں، ادھر بھی دو ادھر بھی دو، یا ممکن ہے ایک ادھر ایک ادھر، دو پر ہیں، ثلاثہ تین پر ہیں، رباع چار پر ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم ترین فرشتہ جو جبریل ہے، ان کو جو اللہ کے رسول نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ تو سورہ مدثر کا جب وحی نازل ہوئی اس وقت، اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے، 600 پر، اور ان کے پر کی عظمت ایسی ہے، ایک ونگ کی عظمت ایسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک پر وہ پھیلا دیں، کھول دیں، تو یہ پورا افق بھر جائے گا، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے آسمان کے اندر وہاں تک ایک پر ہے۔ تو یہ عظمت والے فرشتے ہیں، تو یہ عظمت والے فرشتے ان کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو بھی قیامت کے دن جو سنبھالیں گے، والملک ثمانیہ فوقہم یومئذ ثمانیہ، سورہ حاقہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ 8 فرشتے جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ مخلوق میں سب سے عظیم ترین جو مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، اس پر اللہ بلند ہیں۔ تو اس عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو 8 فرشتوں کو رکھیں گے، یہ عظمت والے فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کا کثرت سے ذکر آیا ہے،